السلام علیکم دوستو، کیا قبر کی عذاب سے بچنے کے لیے کوئی تیاری آپ کر رہے ہیں؟ گائز، کیا آپ کو معلوم ہے قبر کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ اس تقریر کو ایک بار ضرور سنیں۔ قبر میں ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے میرے، اور قبر کے اندھیرے میں اگر ہمارے اعمال خراب ہوں گے، ہمارے کام گندے ہوں گے، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، معاف کرنا، اس اندھیرے سے ہم نہیں بچ سکتے۔ قبر میں جو زہریلے جانور ہوں گے، جو جہنم کی کھڑکی کھلے گی، جو جہنم کا بستر بچھایا جائے گا، جو جہنم کی گرم ہوائیں ملیں گی، ان سے اگر ہمیں بچنا ہے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کو پانا ہے تو ہمیں دنیا والوں کو خوش نہیں کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اللہ کے پیارے نبی وہیں جنازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے قبر کو دیکھا، آپ نے جنازے کو دیکھا، آپ نے منظر کو یاد کیا جو قبر میں ہونے والا ہے۔ جب قبر میں ہونے والے منظر کو آپ نے یاد کیا، حدیث کے الفاظ ہیں فبکن نبی، اللہ کے نبی رونے لگے، اتنا روئے حتی بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی، وہاں کی مٹی بھیگ گئی، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین تر ہو گئی، اور آپ نے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر میں تم سب کو جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے۔ او میرے پیارے بھائیوں، جب مردوں کو دفنانے جایا کرو تو سوچا کرو کہ وہ دن ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے۔ مرنے کے بعد اب قبر میں ہم پہنچ گئے، مرنے کے بعد کسی کی آتما، کسی کی روح دنیا میں کبھی نہیں آ سکتی، یہ بات یاد رکھو۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب انسان کو موت آ جاتی ہے اللہ سے کہتا ہے اے اللہ ایک چانس اور دے دے، ایک موقع اور دے دے، رب ارجعون، ایک بار دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں پرومس کرتا ہوں، میں دنیا میں ایک چانس تو اور دے دے، میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، کوئی تجھے ناراض کرنے والا کام نہیں کروں گا، اے اللہ میں نیک عمل کروں گا، میں اچھا عمل کروں گا۔ اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اے میرے بندے تیری یہ وش پوری ہونے والی نہیں ہے، تیری یہ آرزو پوری ہونے والی نہیں ہے، اب تو قیامت تک برزخ میں رہے گا، تو قبر کی زندگی گزارے گا، برزخ کی زندگی گزارے گا۔ تو میرے عزیزو، جس طریقے سے دنیا کی زندگی کے لیے محنت کرتے ہو ویسے برزخ کی زندگی اور قبر کی زندگی کے لیے بھی محنت کرو۔ تو دوستو، آپ نے سنا قبر میں کس طرح کی عذاب کن لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ قبر کی عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا تیاری ضرور کیجیے میرے بھائی۔ دنیا کا کوئی چیز وہاں کام آنے والا نہیں ہے سوائے عمل کا، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔